بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال علیہ السلام۔ حضرات محترم، شعبان المعظم کا مہینہ اپنے اختتام کی حدود کو چھو رہا ہے اور شعبان کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے۔ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ یہ رمضان المبارک بڑی بابرکت اور بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے۔ تو ہماری ٹیم نے یہ ترتیب بنائی ہے کہ ہم اس ماہ رمضان المبارک کی آمد کے حوالے سے رمضان المبارک کے فضائل، مسائل اور روزے سے متعلقہ مسائل، فضائل کی ویڈیوز آپ حضرات کے لیے بنائیں گے۔ اسی سلسلے میں آج ہم رمضان المبارک کی فضیلت کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے میں ذکر کرنا مناسب سمجھوں گا کہ آپ ہماری تمام ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچے اور معلومات آپ تک پہنچنے کے بعد آپ عمل کریں، دوسروں تک شیئر کریں تاکہ یہ آپ کے لیے اور ہمارے لیے اور ہماری پوری ٹیم کے لیے ذخیرہ آخرت بن سکے۔ آج جس موضوع پر ہم گفتگو کرنے لگ رہے ہیں رمضان المبارک کی عظمت پر، شعبان کے مہینے کے آخر میں رمضان کی آمد پر گفتگو کرنا، یہ آپ کے اور میرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں، یہ صحیح حدیث کے اندر باقاعدہ ایک لمبی روایت موجود ہے، فرماتے ہیں کہ شعبان کے مہینے کے آخر میں آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب صحابہ کو جمع کیا اور ہمیں خطبہ دیا، اور اس خطبے کے اندر فرمایا، اے میرے صحابہ، تم پر ایک عظمت والا مہینہ آ رہا ہے۔ اس مہینے کے دن کے اندر روزے کو میرے اللہ نے میری امت پر فرض قرار دے دیا، اور اس مہینے کے اندر رات کے قیام کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ یہ مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے، یہ مہینہ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اپنے مزدوروں کے اوپر سے بوجھ کو کم کر دو۔ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت کی رحمت بے انتہا انسانوں مسلمانوں کی طرف برستی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رب تعالیٰ کی اس رحمت کو اپنے اوپر جمع کریں۔ اس طرح کے مفہوم میرے آقا کی احادیث کے اندر کثرت کے ساتھ ملتے ہیں۔ لمبی حدیث کے آخر کے اندر میرے آقا اپنے صحابہ کو مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، اس مہینے کی عظمتوں کو حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ 4 کام اس مہینے میں کثرت کے ساتھ کرو۔ سب سے پہلا کام، کلمہ طیبہ کثرت کے ساتھ پڑھو۔ دوسرا کام، استغفار کی کثرت کرو۔ اور تیسرا کام، جنت کو طلب کرو۔ اور چوتھا کام، آگ سے اور جہنم سے پناہ مانگو۔ میرے دوستو، یہ 4 کام آپ کے اور میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیے۔ اب رمضان المبارک سے پہلے رمضان کی تیاری کرنا یہ آپ کے اور میرے ذمے ہے۔ علماء نے تو یہاں تک لکھا، رمضان المبارک سے پہلے شعبان کے مہینے کے آخر سے ہی انسان کو رمضان کی تیاری کرنا شروع کر دینا چاہیے، اپنے معمولات ترتیب دینے چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دینی چاہیے، مسجد کے اندر جانا کثرت کے ساتھ جانا نماز کے لیے شروع کر دینا چاہیے۔ ویسے نماز فرض ہے، تلاوت ہر وقت کرتے رہنا چاہیے، لیکن شعبان کے آخر میں رمضان کی تیاری کے لیے یہ کام کریں تاکہ رمضان المبارک کے اندر کسی قسم کی کوئی مشقت نہ ہو۔ اور پھر یہ اتنی عظمتوں والا مہینہ، اس مہینے کی عظمت کے لیے باقاعدہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور لمبی حدیث کے اندر ایک خاکہ کھینچا، امت کو سمجھانے کے لیے فضیلت بتائی ہے۔ آقا فرماتے ہیں، شروع سال سے لے کر آخر سال تک میرا اللہ جنت کو سجاتا ہے، چمکاتا ہے، دمکاتا ہے، خوشبوؤں کی دھونیاں دی جاتی ہیں۔ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے، اس پہلی رات کو میرے اللہ کے عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے، جس ہوا کا نام مسیرہ لکھا گیا ہے۔ احادیث میں بتایا گیا، یہ ہوا چلتی ہے، اس کے چلنے سے جنت کے جتنے محلات ہیں، ان محلات کے جو کواڑ ہیں، وہ کواڑ آپس کے اندر بجنے لگ جاتے ہیں۔ جنت کے اندر موجود درختوں کے پتے آپس کے اندر بجتے ہیں۔
ان کواڑ اور پتوں کے آپس میں بجنے سے ایک ایسی دل آویز اور خوبصورت آواز پیدا ہوتی ہے۔ لکھنے والوں نے لکھا کہ کائنات کے اندر اتنی خوبصورت آواز کسی نے نہیں سنی۔ یہ آواز پیدا ہوتے ہی جنت کے محلات کے اندر سے حوریں نکلتی ہیں۔ کون سی حور؟ وہ حور کہ جس کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے کأنہن الیاقوت والمرجان، وہ حور جس کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے حور مقصورات فی الخیام، وہ حور کہ جس کے بارے میں میرے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس حور نے اگر اپنے لعاب کا تھوڑا سا حصہ سمندر کے کھارے پانی کے اندر ڈال دیا تو میرا اللہ اس پانی کو میٹھا کر دیتا ہے۔ وہ حور کہ جس کے بارے میں میرے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر وہ اپنے دوپٹے کا تھوڑا سا پلو زمین اور آسمان کے درمیان لہرا دینا تو میرا اللہ پوری زمین اور آسمانوں کو خوشبو سے معطر کر دے۔ یہ حور نکلتی ہے اور نکلنے کے بعد اعلان کرتی ہے کوئی امت محمدیہ کا ایسا نوجوان کہ جس سے میرا اللہ میرا نکاح کر دے؟ ہے کوئی پاک باد ایسا روزے دار کہ جس کے ساتھ میرا اللہ میری شادی کر دے؟ ہے کوئی ایسا نیک نوجوان؟ یہ حور آواز لگاتی ہے۔ آواز لگا کر جنت کے داروغے سے مخاطب ہو کر پوچھتی ہے اے جنت کے داروغے بتا آج کی رات کیا عجیب معاملہ ہے؟ جنت کے اندر کواڑ بھی بج رہے ہیں، پتے بھی بج رہے ہیں، آواز بھی پیدا ہو رہی ہے، کون سی آج خوش قسمت خوش نصیب رات ہے؟ آج کی رات کے فضائل کیا ہیں؟ میرے دوستو جنت کا داروغہ مخاطب ہو کر کہتا ہے اے جنت کی پاکیزہ پاک باز حور، آج کی رات رمضان المبارک کی پہلی رات ہے اور یہ جتنا انتظام آپ دیکھ رہی ہو یہ امت محمدیہ کے روزے داروں کے لیے ہے۔ میرے دوستو اس کے بعد اللہ رب العزت جنت کے داروغے کو متوجہ ہو کر حکم دیتے ہیں اے جنت کے داروغے جنت کے تمام دروازوں کو امت محمدیہ کے روزے داروں کے لیے کھول دے۔ اور جہنم کے داروغے سے مخاطب ہو کر کہا جاتا ہے اے جہنم کے داروغے جہنم کے تمام دروازے امت محمدیہ کے روزے داروں کے احترام میں بند کر دے۔ میرا اللہ جناب جبریل امین کے مخاطب ہوتے ہیں اے جبریل، جناب جبریل آواز دیتے ہیں جی یا رب جلیل۔ اللہ رب العزت حکم دیتے ہیں جاؤ زمین پر جاؤ، سرکش شیاطینوں کو پکڑو، زنجیروں کے اندر جکڑو، قید کرو اور ان کو سمندر کے اندر پھینک دو، کہیں یہ اس مبارک مہینے کے اندر میرے محبوب کی امت کے روزے داروں کے روزوں کو خراب نہ کریں۔ میرے دوستو یہ اتنا احترام کس کے لیے کیا جا رہا ہے؟ آپ کے لیے اور میرے لیے۔ حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے اللہ رب العزت رمضان المبارک کی ہر رات صبح سحری کے وقت آسمان دنیا پر خود تشریف لاتے ہیں اور آواز لگواتے ہیں ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، ہے کوئی مجھ سے اولاد مانگنے والا میں اس کے دامن میں اولاد ڈال دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا میں اس کے دامن کو رزق سے بھر دوں۔ کون ہے جو ایسی شخصیت کو قرض دے جو لے کر مکرتا نہیں ہے بلکہ بڑھا چڑھا کر واپس کرتا ہے؟ احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے رمضان المبارک کی افطاری کے وقت کے اندر ہر ایک گھڑی کے اندر میرا اللہ 10 لاکھ ایسے آدمی جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی تھی اس ماہ مبارک کی برکت سے ان کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب جمعرات کا دن جمعے کا دن اور جمعے کی رات ہوتی ہے ہر لمحے کے اندر 10 لاکھ ایسے آدمی جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی تھی میرا اللہ ان کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کرتا ہے۔ میرے دوستو اندازہ کیجئے کتنا مبارک مہینہ ہے، کتنی مبارک راتیں ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر اپنی لسان نبوت سے فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے ایمان کی حالت میں ثواب حاصل کرنے کی نیت سے رمضان المبارک کا روزہ رکھا، اس ایک روزے کی برکت سے میرا اللہ اس کی سابقہ زندگی کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت کے ساتھ رمضان المبارک کی راتوں کے اندر قیام کیا میرا اللہ اس کی برکت سے اس کی زندگی کے جتنے گناہ ہیں سب کے سب کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرات محترم احادیث مبارکہ کے اندر بے شمار فضائل اس ماہ مبارک کے آئے ہیں، بے شمار فضیلت اس ماہ مبارک کی آئی ہیں، اور اگر کسی نے بغیر کسی وجہ کے
رمضان المبارک کے روزے ترک کر دیے، ایک روزہ بھی چھوڑ دیا تو اس کی وعیدات کیا ہیں، یہ بھی تفصیل کے ساتھ آپ کے اور میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ علماء نے محنت کر کے ہمیں بتایا ہے کہ ہم اس ماہ مبارک کے اندر کس انداز سے اپنے رب کی رحمتوں کو سمیٹ سکتے ہیں، کس انداز سے ہم نیکیاں کر کے رب کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو آئندہ کی جتنی ویڈیوز ہوں گی اب اس پورے مہینے کے حوالے سے ہم آپ حضرات کے سامنے ذکر کرتے رہیں گے۔ گزارش آپ حضرات سے یہ ہے، اس وقت حالات کے مطابق ہم مسجدوں میں پروگرام نہیں کر سکتے، ہم بڑے بڑے اجتماعات منعقد نہیں کر سکتے، ہم اپنی بساط کے مطابق آپ تک دین کی بنیادی ضروری معلومات تحقیق کے ساتھ آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ آپ ان تمام معلومات کو خود بھی سنیں، عمل کریں، دوسروں تک شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں، اور ہماری ہر نئی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ انشاءاللہ العزیز یہ آپ کے لیے، میرے لیے، اور جہاں تک ہماری آواز پہنچے گی سب کے لیے ذخیرہ آخرت بنے گا۔